بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پھر اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ پہنچیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، نہیں، آپ نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بیت اللہ تک ضرور پہنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جہاں گیا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ ابو بکر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ پھر اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب، بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کی حکم کی عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مددگار ہے، پس اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ میں نے کہا، کیا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ان قریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال آپ بیت اللہ پہنچیں گے۔ میں نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ ظاہری نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعد میں نے اپنی عجلت پسندگی کی مکافات کے لیے نیک اعمال کیے۔ پھر جب صلح نامے سے آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی منڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے، صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمے گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلا لیں جو آپ کے بال موڑ دیں؟ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانور کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلوایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے چند مومن عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے باسم الکافر تک۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی جو
اب تک مسلمان نہ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے نکاح کر لیا تھا، اور دوسری سے سفیان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو قریش کی ایک فرد ابو البصیر رضی اللہ عنہ مکہ سے فرار ہو کر حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اتارے جو ان کے ساتھ تھیں۔ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے فرمایا، قسم اللہ کی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔ اس شخص نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم نہایت عمدہ تلوار ہے، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اور اس طرح اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس شخص نے تلوار کے مالک کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینے آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص کچھ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم میرے ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے ابو بصرہ کو نہ روکا۔ اتنے میں ابو بصرہ بھی آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کی خرابی، اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بڑھ اٹھتے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں سے مکہ سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی ابو بصرہ رضی اللہ عنہ سے جا ملے، اور اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی سلام لاتا، بجائے مدینہ آنے کے ابو بصرہ رضی اللہ عنہ کے جہاں ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اس طرح سے ایک جماعت بن گئی، اور اللہ گواہ ہے، یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لوٹ لیتے اور قافلے والوں کو قتل کر دیتے۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر درخواست بھیجی کہ آپ کسی کو بھیجیں ابو بصرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے جہاں کہ وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں، اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ کے جہاں جائے گا مکہ سے اسے امن ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہاں اپنا آدمی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں
امتوں کو تم سے یعنی جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وادی مکہ میں حدیبیہ میں بعد میں اس کے کہ تم کو غالب کر دیا تھا اس پر، جہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بے جا حمایت تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حمایت جاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے معاہدے میں بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دی اور آپ کے بیت اللہ جانے سے منع بنے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔